جادو ٹونا اور تعویذ کنڈے ہمارے معاشرے میں کوئی نئی چیز نہیں، لیکن آج کل یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی زوروں پر ہے۔ جادو کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ ہے، کیا واقعی ہی شہروں میں اس پائے کے جادوگر، عامل یا سفلیگر موجود ہیں جو اپنے عملیات اور تنتر منتر کے زور پر نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدل دیتے ہیں، کاروبار کو باندھ کر انسان کو پائی پائی کا محتاج بنا دیتے ہیں، طلاقیں دلوا کر ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں، تالوں پر منتر پڑھ کر دماغ کو بند کر دیتے ہیں، خواتین کو شیطانی عمل کے ذریعے ہر جائز اور ناجائز کام کرنے پر راضی کر لیتے ہیں، اور یہ کہ سفلی عمل کے بعض عملیات میں واقعی انسانی بھیڑ دینی ضروری ہوتی ہے۔ اس گورکھ دندے کو سمجھنے کے لیے برسوں کا عرصہ چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کتابی چلے اور منتر جنتر۔ کالا جادو، سفلی عمل یا روحانی چلوں کے حوالے سے مارکیٹ میں سینکڑوں کتابیں دستیاب ہیں۔ ان میں سے کئی 100-150 سال قدیم بھی ہے، جنہیں ری پرنٹنگ کر کے مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ جادو ٹونے کے عملیات کے مطابق ان کتابوں کی قیمت 100، 200، 500 تک ہے۔ ان کتابوں میں جو چلے اور عمل بیان کیے جاتے ہیں، ان میں کوئی ایک آدھا لفظ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس لیے یہ بیکار ثابت ہوتے ہیں، یا کوئی ایک آدھا لفظ جو ہے وہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ لفظ کو آگے پیچھے کرنے سے منتر جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ عمل یا چلے کے لیے کسی عامل یا استاد کی اجازت اور رہنمائی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ اگر چلے یا عمل میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو استاد سنبھال لیتا ہے۔ بعض لوگ کتابوں میں پڑھ کر چلا یا عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس طرح نہ صرف یہ اپنا قیمتی وقت برباد کرتے ہیں بلکہ ان کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہوتا ہے۔ ہر کالا علم ضروری نہیں کہ سفلی ہو۔ سفلی عمل کا مقصد انسان کو سوائے نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ کالے علم کے بعض عمل ایسے بھی ہیں جس میں عامل کو پاک صاف رہنا ضروری ہوتا ہے، اور دوران عمل جھوٹ بولنے سے لے کر زنا تک ہر برے فعل سے بچنا بھی لازم ہوتا ہے۔ دوسری جانب سفلی سراسر شیطانی عمل ہے، اور اس کے لیے غلیظ اور ناپاک رہنا ہوتا ہے۔ سفلی کے بعض عملیات ایسے بھی ہیں جس میں عامل کو 41 دن کے چلے میں روز شراب پینا اور زنا کرنا لازمی ہوتا ہے۔ ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ اسے اپنا گند کھانا اور پیشاب پینا پڑتا ہے۔ سفلی کے بعض 21 روزہ عمل واش روم میں کرنے پڑتے ہیں۔ سفلی عملیات میں قرآن پاک کی آیت کو الٹا پڑھنا ہوتا ہے، نعوذ باللہ، جس سے ان کا مفہوم بھی بالکل الٹا ہو جاتا ہے۔ شبتہ بازوں اور جادوگروں میں فرق۔ سفلی اور کالے جادو کے حقیقی عاملوں اور شبتہ بازوں میں واضح فرق ہے۔ شہر بھر میں اپنی دکانیں سجا کر بیٹھے عاملوں کی 99% تعداد جعلی ہے، جو مختلف شبتے دکھا کر سادہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ مثلا کیمیکل کے ذریعے بغیر تیلی کے آگ لگا دینا، سرنج کے ذریعے لیمبوؤں کا رس نکال کر پھر سرنج کی مدد سے اس میں سرخ رنگ بھر کر لیمبوؤں میں خون ٹپکتا دکھانا وغیرہ۔ اس کے برعکس اصلی عامل اور حقیقی سفلی گر اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے۔ اس معاملے میں وہ سخت رازداری برتتے ہیں اور ہمیشہ اپنے قابل اعتماد کارکنوں کے ذریعے ہی بھروسے کی پارٹیوں سے سودا کرتے ہیں۔ وہ کبھی کسی اجنبی کے سامنے اعتراف نہیں کرتے کہ وہ سفلی گر ہے یا کالے علوم کے ماہر ہیں۔ اکثر ایسے سفلی گروں کی بھی جو خود کو بظاہر روحانی عمل ظاہر کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ کالے جادو اور سفلی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ کالی اور ہلومان کا جان لیوا عمل۔
کالے جادو اور سفلی عاملوں میں کالی مائی، کالی دیوی یا کالکا دیوی، ہلومان سخت ترین جادو تصور کیا جاتا ہے، اور جس کے قبضے میں ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ہو وہ انتہائی طاقتور عامل یا سفلی گر سمجھا جاتا ہے۔ کالی دیوی یا ہلومان اس وقت پاکستان میں تقریباً 2-4 لوگوں کے پاس ہی ہوں گے۔ کالی دیوی کو تابع کرنے کے لیے 41 دن کے 3 چلے کیے جاتے ہیں، وہ بھی اگر کوئی زندہ بچ جائے۔ کالے جادو میں یہ سب سے سخت عمل کہلاتا ہے، کیونکہ کالی مائی کو بار بار جانوروں کی بھیٹ دینی پڑتی ہے تاکہ عامل یا اس کی اولاد پر کوئی سختی نہ آئے۔ بعض شیطانی عملیات کے ذریعے کالی تک پہنچنے کے لیے انسانی جانوں کی بھیٹ بھی دینی پڑتی ہے۔ جادو ٹونے کی دنیا میں یہ روایت مشہور ہے کہ کالی مائی تک پہنچنے کے لیے عامل کو 7000 پہرے داروں کو کراس کرنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان میں شاید ہی کوئی ایسا عامل ہو جس نے یہ تمام مرحلے جو ہے ان کو عبور کیا ہو، یعنی کالی دیوی اس کے مکمل قبضے میں ہو۔ البتہ شہروں میں ایسے عامل ہیں جن میں سے کسی نے 8، کسی نے 20 اور بعض نے 100-150 پہرے داروں کو کراس کیا ہوگا۔ اس طرح وہ چھوٹا موٹا عمل کر لیتے ہیں، یعنی ان کی طاقت صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ شیطانی عمل کے ذریعے 2 دوستوں میں عداوت پیدا کر دیں یا کسی ہنستے بستے گھر میں فساد ڈلوا دیں، کسی غیر محرم عورت کو اپنے تابع کر لیں، کسی کا کاروبار متاثر کر دیں، وغیرہ وغیرہ۔ ایسے عاملوں نے بھی اپنی دکان خوب چمکا رکھی ہوتی ہے، کیونکہ آج کل زیادہ تر کیس یہی آ رہے ہیں۔ دراصل ہندوؤں میں کالے جادو کرنے والے عاملوں کے 2 فرقے ہیں، ایک رام کے ماننے والے اور دوسرا راون کے۔ رام کے ذریعے عمل کرنے والے انسانیت کو نقصان پہنچانے کے کام نہیں کرتے، جبکہ راون والے ایسے کام بخوشی کرتے ہیں اور وہ شیطان ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جس نے 41 دن کا صرف ایک عمل ہی پورا کیا تھا کہ وہ برباد ہو گیا۔ حالانکہ وہ مسلمان ہونے کے باوجود اس نے اپنے گھر کے ایک کمرے کو مندر کا روپ دے رکھا تھا اور وہاں باقاعدہ مورتیاں سجا رکھی تھی۔ دوسری جانب اس کی اہلیہ نہایت نیک اور 5 وقت کی نمازی تھی، لہذا شوہر کی یہ حالت دیکھ کر اس نے اس کا کھانا پینا، برتن اور کپڑے سب الگ کر دیے تھے۔ جب اس بندے نے 41 دن کا پہلا عمل مکمل کیا تو پتہ نہیں اس سے کیا غلطی ہوئی کہ سارے جسم پر موٹے موٹے پھوڑے بن گئے، جبکہ نحوست اس قدر ہوگی کہ اس نے پالتو بکری کے بچے پر ایک دن ہاتھ رکھا تو وہ وہیں مر گیا، حتیٰ کہ اپنے چھوٹے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرا تو وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ ان واقعات سے وحشت زدہ ہو کر اس کی 5 وقت نمازی بیوی نے ایک دن مندر نما کمرے کا سارا سامان اٹھا کر پھینک دیا، لیکن اس بندے کی طبیعت سنبھل نہ سکی اور پھر کچھ عرصے بعد وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ کالی دیوی اور ہلومان کے سخت عمل کے بارے میں اب آپ کو بتاتا ہوں۔ ان دونوں عملوں سے پہلے اور بعد میں کسی جانور کی بھیٹ لازمی دینی پڑتی ہے۔ جب کالی دیوی قابو میں آ جاتی ہے تو بعض اوقات وہ انسانی بھیٹ بھی طلب کر لیتی ہے۔ کالے جادو کے عمل کالی دیوی اور ہلومان کے علاوہ شمشا ناگ دیوی، کملا دیوی، پدمنی دیوی، لشکمی دیوی، موہنی دیوی، کالا کلوا، گنپشی جی وغیرہ کو تابع کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ جس کے لیے عمل کیا جا رہا ہو اس کی مورتی سامنے رکھنی پڑتی ہے۔ اس لیے مسلمان عامل ایسے بھی ہیں جن کے گھروں میں ہر قسم کی مورتیاں آپ کو سجی ملیں گی۔ یہ عمل کسی دریا کے کنارے، قبرستان، کسی ویران مکان یا پیپل کے درخت کے نیچے کیے جاتے ہیں۔ عمل یا چلا ان کا جو ہوتا ہے وہ 7 دن، 11 دن اور 21 دن اور زیادہ سے زیادہ 41 روز کا ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سفلی علم کرنے والوں کی اکثریت بے اولاد ہوتی ہے۔ جو لوگ کالا جادو یا سفلی علم کرتے ہیں ایسے عمل کرنے والوں کے اولاد نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو لنگڑی، لولی اور اپاہج، کیونکہ انہوں نے اپنا حصار تو رکھا ہوتا ہے لیکن شیطانی چیزیں اس کی اولاد اور اہل خانہ کے دیگر ارکان پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے، کیونکہ جنات، موکل یا کوئی بھی ناری چیز
चीज़ नहीं चाहती कि वो मिट्टी यानी इंसान के ताबिया हो। अमल रूहानी हो या शैतानी, दो बातें होती हैं, या तो आपने उसे काबू कर लिया या फिर वो आप पर हावी हो गई। अगर वो आप पर हावी हो गई तो ऐसे ऐसे काम करेगी जिसका होशो हवास आदमी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मियादी पुतले के हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि मियाद पुतले का तसव्वुर ये किया जाता है कि अगर 40 दिनों के अंदर अंदर इस फर्द का इलाज कर दिया जाए जिसके लिए किसी पुतले को दफनाया गया हो, उनके लिए ये जिसके नाम का पुतला बनाया गया तो सही, वरना तकरीबन इलाज तो हो जाता है लेकिन उसकी जो बीमारी है उसे मौत के मुंह में पहुंचाने के लिए होती है। इसके नाम से कपड़ा, मोम या आटे का पुतला बनाया जाता है जिससे इब्तदाई तौर पर हदफ बनने वाले शख्स के जोड़ों में दर्द रहने लगता है या वो इन मकामात पर दर्द और चुभन महसूस करता है। डॉक्टर उसे गैंठिए का मर्ज करार देते हैं। बिलाखिर मरीज जो है वो मौत के मुंह में पहुंच जाता है। इस पुतले को कब्रिस्तान या किसी पुरानी कब्र के अंदर दफन किया जाता है। नूरी इल्म के जरिए भी मियादी पुतला तैयार किया जाता है, अलबत्ता सिर्फ किसी जालिम को सजा देने के लिए। सबसे सख्त और शैतानी जादू जिक्री फिरका तस्वर किया जाता है। ये लोग वाशरूम में बैठकर कई रोज अमल करते हैं और तरबत में इन्होंने बकायदा अपना नाउज़ बिल्ला काबा बना कर रखा होता है जिसके गिर्द ये बिल्कुल बिरहना होकर तवाफ करते हैं। कुछ इस तरह के लोग भी होते हैं कि अगर इन्हें कोई जिस्मानी मर्ज भी लाहक होता है तो वो यही समझते हैं कि इस पर किसी ने जादू वगैरह कर दिया है या फिर आसेब का असर है। ऐसे ही लोगों को शोबतेबाज जाली अमल ज़हनी मरीज बना देते हैं। पिछले दिनों इस किस्म का एक शख्स मेरे पास आया, मैंने इस्तिखारा करके देखा तो मालूम हुआ कि कोई असेब या जादू का असर नहीं, लेकिन वो बात जिद था कि फलां ने मुझ पर सफली इल्म करवाया हुआ है। यही वजह है कि मेरे दिल की धड़कन अचानक बढ़ जाती है, सारा और पेट जकड़ा रहता है। बाद लोग ऐसे भी है कि अगर इन्हें ठोकर भी लग जाए तो ये समझते हैं कि किसी ने कुछ करवा दिया है। बिलखुसूस खवातीन ज्यादा वहमी होती हैं। कारोबार की बंदिश के लिए जादू। शहरों में ज़्यादातर जादू टोना और तवीज़ गड्ढे एक दूसरे का कारोबार तबाह करने या किसी की दुकान का धंधा चौपट करने के लिए करवाया जाता है। बाज़ आमलों ने तो मुख्तलिफ दुकानदारों से इस बुनियाद पर मंथली बांध रखी है कि इनके कारोबार को हर तरह के जादू टोने से बचाने के लिए हिफाजती हसार और अमल करते हैं। दूसरे नंबर पर जादू टोना मुखालफिन को जानी नुकसान पहुँचाने के लिए करवाया जाता है। इसमें दुश्मन को ज़हनी जिस्मानी अजियत से लेकर जानलेवा अमलियात के जरिए मुख्तलिफ सिफली और काले जादू के माहिरीन से मियादी पुतले और तवीज़ वगैरह बनवाए जाते हैं। और कुछ लोग इस तरह के भी अमल करवाते हैं। मुखालफिन की लड़कियों के रिश्तों की बंदिश, घर में फसाद, शोहरों की फरमाबरदारी के लिए भी कसरत से जादू टोना तवीज़ गड्ढे और नक्श बनवाए जाते हैं। एक बड़ी तादाद ऐसे नौजवानों की भी है जो मन पसंद महबूब का दिल जीतने के लिए रूहानी और सिफली दोनों तरह के अमलियात पर रकम खर्च कर रहे होते हैं। तो इन जादूगरों के पास जाने वाली अक्सरियत जो है ऐसी खवातीन की है। कोई अपनी सास पर हावी होना चाहती है तो किसी को ख्वाहिश है कि बेटा बहू से ज्यादा इसकी सुने। मक्कलों को काबू करने के लिए चिल्ला। ये मैं उन लोगों को बताऊंगा जो ये चाहते हैं कि हमारे काबू में मुवक्कलात हों। मुवक्कल भी दरअसल जन्नात होते हैं। बाद लोगों के नज़दीक ये फरिश्ते हैं। मैं भी यही समझता हूँ कि ये मुवक्कलात जो है ये फरिश्ते हैं। मुवक्कल रूहानी अमल के अलावा काले जादू और सफली अमल से भी ताबिया किए जाते हैं। इन्हें काबू करने के लिए हर किस्म के अमल में चिल्ला काटना ज़रूरी है। अलबत्ता नूरी वज़ाइफ के दौरान 5 वक्त की नमाज पढ़ना और पाक साफ रहना शर्त है। इसके बरअक्स सिफली इल्म में नापाक रहना लाजमी होता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, इस बार भी कहूँगा कि आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए आपका शुक्रिया। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हामी नासर।